الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو مسجد نبوی میں محراب کے پاس ایک بزرگ آدمی کو سوئے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر میں وہ جاگے اور جاگتے ہی روضہ انور کے پاس جا کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کیا اور پھر مسکراتے ہوئے لوٹے۔ ایک خادم نے ان سے اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو بولے، میں سخت بھوکا تھا، اسی عالم میں نے روضہ انور پر حاصل ہو کر بھوک کی شکایت کی تو خواب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک پیالہ دودھ کا عطا فرمایا اور میں نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور پھر اس بزرگ نے اپنی ہتھیلی پر منہ سے تھوک کر دکھایا تو ہم نے دیکھا کہ ہتھیلی پر واقعی دودھ ہی تھا۔ یہ تو بڑی کتابوں کے اندر ہے، اور اس واقعے کا سبق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھتا ہے، اور یہ تو حدیث بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں بھی جو عطا ہو، حضور کی طرف سے جو خواب میں عطا ہو وہ واقعی عطا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ویسے ہی زندہ ہیں جیسے پہلے تھے۔ اور ایک دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو مجھے 5 دن کا فاقہ آ گیا، 5 دن سے کھانا وغیرہ نہیں کھایا۔ میں روضہ انور پر حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کر کے پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر سلام عرض کیا، اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو آپ کا مہمان ہوں اور 5 روز سے بھوکا ہوں۔ ابو الخیر کہتے ہیں کہ میں پھر ممبر کے پاس سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ کے دائیں طرف حضرت صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر اور آگے حضرت علی رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت علی نے مجھے آگے بڑھ کر خبردار کیا اور فرمایا، اٹھو، وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور تمہارے لیے کھانا لائے ہیں۔ میں اٹھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں روٹی ہے۔ وہ روٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی انور کو بوسہ دے کر وہ روٹی لے لی اور کھانے لگا۔ آدھی کھا لی تو میری آنکھ کھل گئی، آدھی روٹی کھا لی تو میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ واقعہ، اور اس واقعے کا سبق یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال شریف کے بعد بھی قاسم نعمت ہیں اور محتاجوں کے لیے داتا ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین اپنی تکالیف و مشکلات بارگاہ نبوی میں پیش کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے بعد بھی اپنے غلاموں کی فریاد رسی فرماتے ہیں۔ اور یہ واقعہ اندلس کا ہے۔ اندلس کے ایک مرد صالح کے لڑکے کو شاہ روم نے، روم کے بادشاہ نے قید کر لیا تھا۔ وہ مرد صالح فریاد لے کر مدینہ منورہ کو چل پڑا۔ راستے میں ایک دوست ملا اور اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے لڑکے کو شاہ روم نے قید کر لیا ہے اور 300 روپیہ اس پر جرمانہ کر دیا ہے۔ میرے پاس اتنا روپیہ نہیں جو دے کر میں اسے چھڑا سکوں، اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فریاد لے کر جا رہا ہوں۔ اس دوست نے کہا، مگر مدینہ منورہ ہی پہنچنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہر مکان پر شفاعت کرائی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مگر میں تو وہیں حاضر ہوں گا۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ حاضر ہوا اور روضہ انور کی حاضری کے بعد اپنی حاجت عرض کی۔ پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، جاؤ اپنے شہر پہنچو، جاؤ اپنے شہر پہنچو۔ چنانچہ وہ واپس آ گیا اور گھر آ کر دیکھا کہ لڑکا گھر آ گیا ہے۔ لڑکے سے رہائی کا قصہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ فلانی رات، یعنی ایک رات کا ذکر کیا کہ فلانی رات مجھے اور میرے سب ساتھی قیدیوں کو بادشاہ نے خود ہی رہا کر دیا ہے۔ اس مرد صالح نے
حساب لگایا تو یہ وہی رات تھی جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جاؤ اپنے شہر پہنچو، جاؤ اپنے شہر پہنچو۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو واقعہ ہے، اس کا سبق ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت زدہ کی مدد فرماتے ہیں، اور قبر انور میں تشریف فرما کر بھی قبر انور میں تشریف فرما کر بھی اپنے غلاموں کی اعانت فرماتے ہیں، اور ان کے غلام کسی مکان سے بھی ان کی طرف توجہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ان کا کام کر دیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور کیوں کر دیتی ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔